بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 30 ستمبر ہے سال 2021۔ شیعان علی نے شریف خاندان اور جیو کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ لندن سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز شریف کی متوقع گرفتاری اور منی لانڈرنگ کے مزید ثبوت سامنے آنے کے بعد جعلی بیماری کی اگلی قسط ریلیز کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کسانوں کو ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اس خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ زراعت پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کبھی بھی زراعت پر توجہ نہیں دی، اور اب موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ کسانوں کو ریکگنائز کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کسان رہنماؤں کو بلایا ہے، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا ہے، اور اب کسانوں کو جو درپیش مسائل ہیں، جس طریقے سے ان کا پانی چوری ہوتا ہے، بیج، کھاد اور دیگر جو شکایات ہیں، ان کے حل کرنے کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل کے اندر ان کے لیے علیحدہ کیٹاگری مختص کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور کچھ افسران کی اس حوالے سے کسانوں کی شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان افسران کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم ڈلیوری یونٹ نے تمام صوبائی حکومتوں کو ایک مراسلہ جاری کیا، اور اس مراسلے کے مطابق سٹیزن پورٹل پر جو بھی شکایات درج ہوں گی ان کو حل کیا جائے گا، اور چیف سیکرٹریز کے ذریعے کسانوں کے مسائل کے حل پر افسران جو ہے وہ سیمائی رپورٹ جمع کروائیں گے۔ 123 افسران کی چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اور اب اس کے اندر یعنی خیبر پختونخوا کے اندر 43، پنجاب کے 57، بلوچستان 12، سندھ 4، وفاق 4، آزاد کشمیر 2، گلگت بلتستان کے اندر 1 سرکاری افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور ان کے ذمہ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کے اندر کسان کارڈ، کھاد، بیج، پانی کی چوری، فصل اجناس کی قیمتوں پر جو شکایات ہوں گی وہ رجسٹرڈ کی جائیں گی، اور اس فیڈ بیک کی روشنی کے اندر حکومت جو اپنی پالیسی ہے زراعت کے حوالے سے اس کو ریویو کرے گی۔ لیکن یقینی طور پر جو حکومت کی کوشش ہے وہ مڈل مین جس طریقے سے لوٹ رہا ہے، اور کسان کو بھی اس طریقے سے اپنی فصل کا وہ چاول ہو، گنا ہو، گندم ہو، اس کی وہ رقم نہیں ملتی جو مڈل مین اصل میں کما رہا ہے۔ اور اس پر بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم فوکس کر رہے ہیں، اور ابھی جو چاول کی فصل آ رہی ہے اس حوالے سے کسانوں کی حکومت پر بڑی امیدیں ہیں، دیکھتے ہیں وہ امیدیں کہاں تک پوری ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ آپ سن چکے ہوں گے، اور یہ جو خبر بریک کی گئی ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل نے بتایا ہے کہ وہ گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی آرام سے، سکون سے، اس کے بعد وہ وہاں سے گئے تو اپنے گھر جاتے ہوئے وہ سیڑھیوں پر پھسل گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ پھسلنے سے وہ ایک مرتبہ پھر ان کو کمر کی چونکہ پہلے تکلیف ہوتی ہے تو وہ شدید تکلیف کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، اور اب شہباز شریف کے جو طبی معالجین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے آپ نے بیڈ ریسٹ کرنی ہے، اور آپ نے اٹھنا نہیں ہے، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا، اور 2 ہفتے آپ بالکل آرام اور سکون کریں اور سیاسی سرگرمیاں معطل کریں۔ اب جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ڈاکٹر شہباز گل، انہوں نے طنز کیا ہے، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تنظیم سازی کرتے ہوئے تو کمر میں کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہی FIA کے کیس کی خبر پہنچی تو کمر دکھ گئی ہے۔ اب پچھلا پورا ہفتہ شہباز شریف صاحب سیالکوٹ، راولپنڈی اور دوسری جگہوں پر پارٹی کی تنظیم سازی اور جلسے فرما رہے تھے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، اور یقینی طور پر تنظیم سازی جب نون لیگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یقینی طور پر اصلی تنظیم سازی کی طرف شاید جو ہے وہ بات کی ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک تو 9 اکتوبر کی ڈیٹ ہے جو درخواست ضمانت کی توسیع ہوئی ہے، ضمانت کی، وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی، اور اب جو 5 صندوق ثبوت کے پیش کیے ہیں FIA نے، مزید کچھ حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں، وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ بات اس وقت جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی صورت بھی جو شہباز شریف کی ضمانت ہے وہ 1-2 تاریخیں پڑ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی گرفتار ہونا ہے، اور یہ گرفتاری ان کی اس لیے پکی ہے کہ یہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایک طرف وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ لندن سے ہمیں بڑی خبر مل گئی ہے، میرے سارے اکاؤنٹ چیک ہو گئے ہیں، اور وہ جو ڈرامہ پورا تھا اس کا تو ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ اب جو اصل یہاں سے کس کس کے اکاؤنٹ سے کیسے پیسے گئے ہیں یہ ذرا آپ نے توجہ سے سننی ہے، تاکہ وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل میڈیا، مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، یوٹیوب کے اندر بھی جو وہاں طبقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ شریف خاندان کو بڑا معصوم بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اربوں کھربوں روپے اس ملک کے لوٹے کس طرح ہے یہ وہ ثبوت ہے جس پر نہ غریدہ فاروقی، آسمہ شرازی، احمد میر اور پورا طبقہ ملامتیہ
وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شہباز شریف کے جو چیلے چمٹے ہیں وہ بھی اس پر بات نہیں کرتے۔ یعنی ثانیہ ماڈل ٹاؤن تو ایک سیدھا کیس ہے ہی، لیکن جو مالیاتی کرپشن کا یہ کیس ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ جو مقصد ہے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے اندر رمضان ملز کے چپڑاسی، کلرکس اور دیگر ملازمین کے نام 57 مشکوک اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ملازمین کے نام پر جو اکاؤنٹ ہے، رقم کی تفصیلات وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عربیہ اور رمضان شوگر ملز کی منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی سامنے آیا ہے۔ دستاویزات کے اندر بتایا گیا ہے کہ رمضان شوگر ملز کے کم تنخواہ دار 20 ملازمین کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے آئے ہیں۔ ٹی بوائے اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 70 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرائی فروٹ والا، ریڈی والا اور کس طریقے سے بجری والا، ان سب کے اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں۔ اب یہ ٹی بوائے جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 70 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق جو ایف آئی اے نے جمع کروا دی ہیں، فرنیچر کی دکان کا مالک حاجی نعیم، اس کے اکاؤنٹ میں 2 ارب 80 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں۔ حاجی نعیم شہباز شریف فیملی کا ایک فرنٹ مین مشتاق چینی کا قریبی دوست ہے، جبکہ مشتاق چینی کے ڈرائیور وارث کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپے آئے ہیں۔ حاصل کردہ تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ رمضان شوگر ملز کے چپڑاسی اسلم کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 75 کروڑ روپے آئے ہیں۔ کلرک کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 67 کروڑ روپے، کلرک شبیر کے نام پر 1 ارب 57 کروڑ روپے آئے ہیں۔ ان دستاویزات کے اندر جو ایف آئی اے نے پیش کی ہیں، اس کے اندر ذرائع کے مطابق فراہم کردہ چھوٹے جو کاشتکار کے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی یوز ہوئے ہیں۔ اس کے اندر 1 ارب 55 کروڑ روپے منتقل ہوئے ہیں۔ کلرک خضر ایاز کے نام پر اکاؤنٹ میں 1 ارب 42 کروڑ منتقل ہوئے ہیں۔ رمضان شوگر ملز ملازم کیسر عباس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 37 کروڑ، اور رمضان شوگر ملز کے ایک اور ملازم جو ہے 2015 میں فوت ہوئے ہیں کیشیئر، ان کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 28 کروڑ منتقل ہوئے ہیں۔ مشتاق چینی کے جعلی کمپنی اکبر ٹریڈرز کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 25 کروڑ منتقل ہوئے ہیں۔ رمضان شوگر مل کے کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 18 کروڑ روپے منتقل ہوئے ہیں۔ یہ ہیں وہ ذرائع ناظرین، جو ثبوت آئے ہیں، جو پیش کیے گئے ہیں، جس کا ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب نہ تو کبھی شہباز شریف نے دیا ہے، نہ حمزہ شہباز نے، نہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ وظیفہ خور اور طبقہ ملامتیہ کے وہ صحافی اس پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن لندن میں ایک مشکوک ٹرانزیکشنز کے معاملے پر ان کو کلیئرنس ملتی ہے، اور اس پر وہ شور بویلا کر کے اپنی ساری جو کرپشن ہے اس کو حلال قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آج اس کو میڈیا کے اندر رپورٹ بھی کیا گیا۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور اس کا تعلق لندن سے ہے۔ 16 سالہ نوجوان، میں نے آپ کو بتایا تھا، انٹرویو بھی کیا تھا، شیان علی، اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ یقینی طور پر انہوں نے ایک پٹیشن وہ وہاں پر برطانوی پارلیمنٹ پر لگی ہوئی ہے، اس پر سگنیچر ہو رہے ہیں، اور میں اپنے ناظرین میں سے جو برطانوی شہری ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ضرور، جن دوستوں نے وہاں پر سگنیچر نہیں کیے وہ ضرور کیجئے، جس کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو یہاں پر منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم اور اس طرح کے سیاستدان وہ لندن کے اندر برطانیہ میں آتے ہیں، اور برطانیہ ان کے لیے سیف ہیمن بن چکی ہے، اس حوالے سے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور ان کا پیسہ ضبط کر کے پاکستان کو واپس دیا جائے۔ اب یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو شیان علی ہیں، ان کو تقریباً 2 ہفتے قبل ایک لیٹر ملا وزیر اعظم بورس جانسن کی طرف سے کہ ہمیں آپ کی یہ استدعا جو ہے وہ مل چکی ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کبھی بھی ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اب جو ہے ایک نیا لیٹر ان کو برطانوی وزیر اعظم نے لکھا ہے، اور اس برطانوی وزیر اعظم کے لیٹر کے اندر انہوں نے پچھلے لیٹر کے ساتھ بتایا کہ ہم آپ کو ایڈیشن کے طور پر یہ باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنا یہ ہمارا جو ہے وہ بالکل ماٹو ہے۔ گلوبل کرپشن رجیم جو ہے منی لانڈرنگ کے خلاف وہ ایکشن کر رہی ہے، اور اگر ان کے خلاف کسی قسم کا ثبوت نکلتا ہے، کرپشن کل اکانومی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان کی اکنامک ترقی جو ہے وہ ہماری ٹاپ پریارٹیز میں سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بھی کوئی بندہ اس کے خلاف منی لانڈرنگ اور یہ ثبوت آئیں گے تو ہم قانون کے مطابق، یہاں پر برطانیہ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ اب یہ بات ایک علیحدہ ہے، میں اس پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ برطانیہ کی جو اکانومی ہے وہ منی لانڈرنگ پر، چوری کے پیسے پر وہ چل رہی ہے۔ بہت سارے یورپی ممالک، حتیٰ کہ امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے ممالک بھی جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کو یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ جس ملک کے اندر ایک بندہ رہ رہا ہے وہ بغورا اختیاری یہاں سے
وہ जाली बीमारी का एक ड्रामा करके पहुंचता है और वहां पर पाकिस्तानी नियाद एक बरतानवी 16 साल नौजवान उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है और वो वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाता है और लेटर पहुंच जाता है और वहां पर वो कहता है कि ये बंदा जो है वो वापस कीजिए। और इस तरह के और लोग भी जो भागे हुए हैं, उन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है, तो एक तो वहां पर उनकी इंसल्ट हो रही है। दूसरा मामला जो है उन्होंने उठाया है, ये लेटर उनको दूसरा जवाब आ गया है और इसके साथ ही उन्होंने मामला जो है वो उठाया है। अब जियो जो नेटवर्क है, उन्होंने जिस तरीके से ये जो पूरी खबर जो है वो फैब्रिकेटेड वो खबर देने की कोशिश की, एक अपना ट्विस्ट दिया और फिर जब फैसला आया तो तनकीद हुई और उन्होंने समझा कि हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, तो वो जो उनकी खबर थी उसको उन्होंने ट्विटर से डिलीट कर दिया। लेकिन अब डिलीट करने का क्या फायदा जब आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वहां पर चंद भाड़े के लोग जो सहाफती लिबादे के अंदर शरीफ खानदान के हर वक्त एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है उनका तवाफ करते हैं, एक मखसूस एजेंडे के साथ उन्होंने पूरे मामले को गलत रंग देने की कोशिश की, सादक और अमीन साबित करने की कोशिश की। अब ये जो शहान अली हैं, इन्होंने वहां पर ऑफ कम पर बाकायदा इसकी शिकायत रजिस्टर करवा दी है जियो नेटवर्क के खिलाफ और उन्होंने कहा कि ये मामला असल में ये डिसीजन था और गलत तरीके से एक तासर देकर ये टीवी चैनल जो है यहां पर बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी करने वाले जो लोग हैं उनके हवाले से इस तरह की खबर देकर दरअसल पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि बरतानिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी जो है इफेक्ट किया है। चूंकि गलत खबर दी गई है तो उन्होंने ऑफ कम को रिपोर्ट कर दिया है फैसले को गलत रंग देने पर और उन्होंने कहा कि ना तो बरियत हुई है और ना कोई ट्रायल चला है और ना ही कोई क्लीन चिट मिली है, लेकिन फैब्रिकेटेड ये खबर चलाई गई है जियो की तरफ से, बायस्ड रिपोर्टिंग की गई है, लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो शहान अली एक तरफ शरीफ खानदान के खिलाफ और दूसरी तरफ जियो न्यूज के हवाले से भी अब वो कानूनी जंग जो है उसका एक तरीकाकार के तहत आगाज कर चुके हैं। ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।